سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کئی مرتبہ میں نے آپ کے ویلوگ پہ بات کی ہے، اور کہ ان کا کتنا سپورٹ ہے آئینی ترمیم کے لیے، کتنا نہیں ہے۔ ان کو رام کرنے کی کوششیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور میں نے پچھلی بھی دفعہ یہ بات کی تھی آپ سے کہ جو ایک پلان ہے نا کہ ان کو غیر فعال کر دیا جائے، وہ فلاپ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی پھر بھی ضرورت بہرحال پڑ رہی ہے حکومتی اتحاد کو نمبرز پورے کرنے کے لیے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ تھوڑا کہانی میں ٹوسٹ آیا ہے اوور دا ویک، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی دیکھیں اعتراضات ان کے وہی ہیں جو کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیے تھے کہ یہ اعتراضات ہیں، دو اعتراض ہیں ان کو۔ آئینی عدالت کے قیام میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اس کے لیے بالکل حمایت کر رہے ہیں، حامی ہیں اس کے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے، اس کا قیام ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو ان کو جس بات پہ پرابلم ہے، وہ دو باتوں پہ پرابلم تھی جو کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتائی تھی، وہی پرابلمز بیسکلی چلی آ رہی ہیں۔ وہ یہ تھی کہ ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو اس آئینی عدالت کا جو سٹیٹس ہے وہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر نہ ہو، ایک تو نمبر 1 یہ بات تھی، اور دوسرا یہ اعتراض تھا کہ جو ان کی تقرری اس ٹاپ کورٹ کی، اس آئینی عدالت کے ٹاپ جج کی جو تقرری ہے جو کہ صدر اور وزیر اعظم کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، اس کے اوپر دراصل جو ہے وہ اعتراض آ رہا تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب دو طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مولانا صاحب کو یہ کنونس کر لیا جائے کہ اس آئینی عدالت کا جو ٹاپ جج ہوگا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور جج ہوگا، اور اس کا جو تقرر کا طریقہ ہے وہ بھی چینج کر دیا جائے۔ ایک تو یہ کوشش کی جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا جو سٹیٹس ہے سپریم کورٹ کے پیرلل لایا جائے کسی طرح سے۔ یہ بھی ایک بات ہے جو کہ مولانا صاحب کی دوسری جو شکایت ہے اس کو بھی حل کرنے کی جو ہے وہ تجویز زیر غور ہے۔ لیکن ایک پلان بی بھی ہے۔ پلان بی دراصل یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو منحرف ان کے ارکان ہیں، میں ان کو منحرف ہی کہوں گی کیونکہ ان کی پارٹی پالیسی تو نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں اس کو، لیکن کچھ ان کے جو ارکان ہیں، ارکان اسمبلی 3 یا 4 کے قریب ہیں، وہ ان کے رابطے میں نہیں آ رہے ہیں، اور پہلے ان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، پھر ان کی تردید ہو رہی تھی، مکسڈ سا ایک رجحان تھا۔ لیکن اب بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ والی بات سامنے آ گئی ہے کہ ان کے جو منحرف ارکان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو روپوش رکھا ہوا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں گے اس آئینی ترمیم پہ۔ اور ظاہر ہے میں اس بات کو رول آؤٹ نہیں کرتی، عین ممکن ہے کہ وہ تمام لوگ وہ ہیں جن کو کوئی قیمت اس کام کے لیے دی گئی ہوگی، اور ان کا جو ہے اس چیز کے عوض انہوں نے پھر یہ ایکسیپٹ کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے خوشی سے تو کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گا یہ۔ آبویسلی اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اپنی پارٹی پالیسی سے آپ اختلاف کریں گے، ایک یہ آپ نے ایک مورلی ایک غلط چیز ہے جو کہ آپ نے اپنے گلے میں لینی ہے، پھر دوسری بات یہ کہ ڈی سیٹ بھی ہونا ہے۔ 63A پہ جو آ گیا ہے فیصلہ جو کہ حکومت کے حق میں آیا ہے، جس کے مطابق 63A میں اگر منحرف رکن ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، لیکن بعد میں وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، نااہل ہو جائے گا، اپنی رکنیت کھو دے گا۔ تو ظاہر ہے اس کو بھی وہ بھی ایک دوسرا ایک فلپ سائڈ ہے کہ اگر اس آئینی ترمیم کو منحرف رکن کو ہی سپورٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کا، تو ان دونوں چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک گویا ایک قیمت کوئی اگر ادا کی گئی ہے ان منحرف ارکان کو، میں اس بات کو بالکل رول آؤٹ نہیں کروں گی۔ تو اب پلان بی جو ہے وہ ان منحرف ارکان کے اوپر مبنی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ ہیں جو کہ ان کے رابطے میں نہیں ہیں لیکن دوسروں کے حکومتی اتحاد کے رابطے میں ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اب اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈال دیں گے، پھر بھی بہرحال سیف سائڈ کے لیے، کیونکہ ان کے ہونے کے باوجود بھی ان کا ہونا نہ ہونا بھی ابھی بھی جٹری ہے، اور یہ کہ ان کے ہونے کے بعد بھی نمبر پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، چونکہ اس بات کا ابہام ابھی بھی موجود ہے۔ تو مولانا صاحب کی جو 2 اعتراضات ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیے، ان 2 اعتراضات کو بھی ایڈریس کرنے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کی یہ اعتراض ختم کر دیں ان کے اعتراض۔ مولانا صاحب ایک بات بڑی اسٹریٹ سمپل ہے کہ وہ کسی طرح سے مان نہیں رہے ہیں کہ ان کو بلوچستان حکومت دے دی جائے، ان کو کے پی کی جو ہے گورنرشپ دے دی جائے، یہ ان کے لیے بڑی چھوٹی باتیں ہیں، وہ بالکل بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو صرف ایک ہی صورت جو ہے وہ ریئلائز یہ کر لیا گیا ہے پاور کوریڈورز کی طرف سے کہ اگر مولانا صاحب کو منانا ہے تو صرف اتنا اس کے لیے کرنا ہوگا، وہ کوئی بھی چیز کے جو ہے وہ اس میں نہیں آئیں گے، اٹریکشن میں نہیں آئیں گے، چمک میں نہیں آئیں گے۔ ان کو منانا ہے تو ان کے واقعتاً جو یہ 2 شکوں پہ اعتراضات ہیں یہ دور کرنے ہوں گے، تو ان کو دور کرنے کا بھی جو پلان ہے وہ بھی زیر غور ہے۔ تو گویا یہ کہ اس لیے مولانا صاحب نے ذرا ٹائم مانگا ہے تاکہ وہ اپنے یہ تمام تر چیزیں، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی آفر لے لیں، لیکن اس لیے کہ یہ جو 2 شکایات ان کو ہیں اور ان کو پھر ساتھ یہ
तसल्ली कराई गई है या उनको ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि आपकी शिकायत हम दूर कर देंगे, तो वो ये भी देखना चाह रहे हैं कि उनकी शिकायत वाकईतन दूर होती हैं या नहीं होती। इसलिए मौलाना साहब जो हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा कुछ रोज का टाइम बाय कर लें बिफोर ये जो आईनी तरमीम है ये दोबारा टेबल को असेंबल करें। देखिए, इस्लामाबाद और पिंडी में तो जो कुछ हो रहा है वो बहुत बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और मैं समझती हूँ कि ये गोया ये कि कहा जा रहा है कि बैनुल अक़वामी साख पर हर कोई एक दूसरे को कह रहा है। पीटीआई वाले कहते हैं कि गवर्नर जो हुकूमत है उन्होंने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है पाकिस्तान को, और हुकूमत जो है वो यही बात पीटीआई पे करते हैं कि इन्होंने कहीं पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, सब मुल्कों से इन्होंने हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए हैं और अभी भी इस तरह की हंगामा आराई कर रहे हैं। देखिए, अब बात बहुत आगे निकल गई है, और जब इस पॉइंट पे बात आ जाए तो फिर ये कहना मेरा ख्याल है इस बात का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन गलत है, कौन कम गलत है, कौन ज्यादा गलत है। फिर क्या होता है कि फिर ये ओवरऑल हर कोई ही अपने तौर पर जोर आजमा रहा होता है और हर कोई गलत पे गलत कर रहा होता है। जो मकसद होता है वो सिर्फ ये होता है कि जीत जो है अपने नाम या अपने सर कर ली जाए। तो ये तो एक अजीब, आप समझे, एक ईगोस की वॉर बन गई है, वॉर ऑफ टाइटन्स बन गई है। ये तो बहुत बड़ी एक, आप समझे, जंग में अल्लाह माफ करे तब्दील हो गया है तमाम कुछ, कि हुकूमत हो पीटीआई हो, दोनों अपना मुकम्मल जोर बाजू इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर ये सोचे कि क्या सही है क्या गलत है। ये तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बाकायदा कह चुके हैं कि हम जो कानून में है वो भी करेंगे और उसके अलावा भी हम लोग को जो भी करना हुआ हम करेंगे, कि अगर इस्लामाबाद में हमें प्रोटेस्ट रोकने के लिए कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, कानून में रहकर भी और उसके अलावा भी। ये लिटरली उनके ये अल्फाज थे। दूसरी बात, पीटीआई की तरफ से भी उन्होंने भी कहा है, वो तो पहले भी गंडापुर साहब ने जो है वो कर दिया था ऐलान, जो पिंडी का हुआ है इनका एहतजाज, उसके बाद के अब आप एक मारेंगे तो हम आपके 4 मारेंगे। तो मतलब अब बिल्कुल ना, आप समझे, रैशनल से एक बात निकल चुकी है आगे, और हर कोई दोनों तरफ से जो है इरैशनल रवैया इख्तियार किया जा रहा है। मैं बात सिर्फ अब इसमें क्या करूं, बात में कोई बात करने की रह नहीं गई है, क्योंकि अगर एक तरफ की गलतियां गिनवाऊंगी तो दूसरी तरफ की भी गलतियों का अंबार है। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि होना क्या चाहिए था। हम एक महज़ब मुल्क हैं, अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम एक महज़ब मुल्क है, तो एक महज़ब मुल्क में एक बैनुल अक़वामी सतह का दौरा, एक विजिट, वो भी साथ साथ चलता, और साथ साथ एक पुरअमन अच्छा सिविल तरीके से इंसानों के तर्ज का एहतजाज भी चलता साथ साथ। ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं, हर महज़ब मुल्क पे साथ चलती हैं। ये कहीं नहीं होता कि ये दोनों चीजें जो है या तो ये होगा या तो ये होगा, और दोनों एक साथ यकदम नहीं हो सकती, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ये सिर्फ हमारे यहाँ, ये हम लोग एक अनोखे, दुनिया से अनूठे और बिल्कुल आप समझे अपने मार्स में रहने वाले, मरीख में रहने वाले हम लोग एक मालूम होते हैं मुल्क, कि हमारे यहाँ पर ये अनोखी नई नई रिवायात डाली जाती हैं कि ये चीज हो रही है तो वो नहीं होगी, वो हो रही है तो ये नहीं होगी, और हर कोई एक दूसरे को जो है वो गद्दार वतन और पता नहीं क्या क्या साबित करने पर तुला होता है। तो अल्लाह माफ करे, ये बहुत मनफी रुझान है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही आपको ये नमूनापन हर किसी की तरफ से नजर आता है। महज़ब मुल्क में यही होना चाहिए था कि अगर एक मलेशियन प्रीमियर यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, तो वो भी मौजूद हों, उनकी भी जो सिफारतकारी के सारे लवाजमात हैं वो भी पूरे होते रहें, और दूसरी तरफ अगर कोई एहतजाज करना चाह रही है जमात, तो वो भी पूरा होता रहे। इंप्रेशन किया जाता कि वो जो मलेशियन जो प्रीमियर हैं वो तो खुश होते ये देख के कि ये देखिए कितना अच्छा मुल्क है, मैं भी यहाँ पर सुकून से आया हुआ हूँ, मैं भी अपनी जो सरगर्मियां हैं वो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, मुलाकातें कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है। दूसरी तरफ हाँ, ये जितने भी लोगों का, हजारों का या मतलब लाखों का, जितना भी आप कहेंगे, मजमा भी एक खड़ा हुआ है, ये लोग भी बड़े पीसफुली खड़े हुए हैं, अपने प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं, उनको जगह मुख्तस की हुई है, वहीं पर वो लोग महदूद हैं, ना किसी का रास्ता रोक रहे हैं, ना किसी अवाम की जिंदगी अजीरन कर रहे हैं। लेकिन अब तो मतलब बिल्कुल आप समझे मजाक बना दिया है आपने अपने आप का पूरी दुनिया के आगे, कि वो जो बंदा है, अब तो मलेशियन प्रीमियर जो है वो जाहिर है वो तो चले गए मिड डे, बट जब वो गए हैं तो वो क्या इंप्रेशन लेके गए हैं इस मुल्क का। एयरपोर्ट यहाँ बंद है, फ्लाइट्स यहाँ कैंसिल हो रही हैं, मोटरवे यहाँ खोद दी हैं, मोटरवे के ऊपर वो तारें वो लगा दी हैं चुभने वाली, ताकि वहां पर कोई गाड़ी गुजरे तो वो पंक्चर हो जाए उसका टायर, और जितने लोग उस गाड़ी में सवार हैं वो भी तमाम जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाए, वो इंतजाम कर दिए हैं। दूसरी तरफ वो गंडापुर साहब यूं ऐसे ठा के इशारे कर रहे हैं किसी को। वहां एक उनकी एक वीडियो आई है जिसमें एक वो शख्स पीटीआई का गले में वो कलर फ्लैग लेके और असले के साथ बाकायदा मौजूद है, फिर वो कह रहे हैं, वो तरदीद कर रहे हैं कि ये हमारी नहीं है। आप किस किस बात की तरदीद करेंगे? आप इस बात की भी तरदीद करेंगे कि गंडापुर साहब ने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया था पिछले जलसे में कि अगर आप हमारे 1 मारेंगे हम आपके 4 मारेंगे। किस किस बात की तरदीद करेंगे? जो वहां पर वो पिछली दफा जब वो पिंडी आए थे और इनकी बदतमीज ब्रिगेड ने उस वक्त भी बड़ी वो बदतमीजी, तूफान बदतमीजी बर्पा की थी कि जी
ہم نے کب کہا دھرنا ہے, ہم تو احتجاج کے لیے. آپ کو شاید خود کچھ پتہ نہیں ہے, آپ اپنی پارٹی کی خبر بہتر رکھا کریں. آپ کی پارٹی میں بہرحال یہ والی بات چل رہی تھی, لوگ وہاں بستر وغیرہ لے کے آئے تھے اور یہ پلان موجود تھا اور یہ اناؤنسمنٹ ایک انٹرنل لیول پہ کی گئی تھی کہ ہم اس چیز کو دھرنے میں تبدیل کریں گے اور تب تک وہاں بیٹھے رہیں گے لیاقت باغ میں جب تک جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی. آپ کو پتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں, اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے دھرنے کی کبھی کال نہیں دی. بھائی کیوں نہیں دی؟ پھر تو آپ سے سوال ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں دی. آپ نے خود کہا تھا نا 8 ستمبر کے جلسے میں کہ اگر 15 روز میں نہیں چھوڑا خان صاحب کو تو ہم خود چھوڑا کے لے جائیں گے. تو پھر آپ تو بولیں کہ دھرنے کی کال دیں. میں تو الٹا آپ کی فیس سیونگ کر رہی ہوں کہ بتا کے کہ دھرنے کی کال دی تھی. آپ الٹا اپنے اوپر اپنی مت مار رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے دھرنے کی کال نہیں تھی, ہم تو صرف احتجاج کی کال دے رہے تھے. تو اس طرح کی فولش باتیں میں اب ایک طرف کی کر رہی ہوں, دوسری طرف کی بھی آبویسلی کرنی چاہیے. موٹر وے بند ہے, ایئرپورٹ کے راستے بند ہیں, لوگوں کی فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں, بینک بند ہے. پبلک ہالیڈے ہی ڈکلیئر کر دیں نا, فار ایور پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کر دیں, کیونکہ اس ملک میں نہ کسی کو نکلنے کی آزادی ہے, نہ اپنے احتجاج جو ہے وہ رجسٹر کرانے کی آزادی ہے. کیوں اتنا ایجیٹیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کے ارکان کو یا پروٹیسٹرز کو؟ پہلے تو محسن نقوی صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں پی ٹی آئی والوں سے کہوں گا کہ جب تک یہاں پر وہ صدر مملکت موجود ہیں تب تک احتجاج نہ کریں. تو جب صدر مملکت موجود نہیں تھے تب آپ ان کو کیوں احتجاج نہیں کرنے دیتے تھے؟ آپ نے ضروری ہے ایک بندے کو آپ نے انگلیاں کرنی ہے, اس کو اتنا آپ نے پن کرنا ہے اور سوئیاں چبھونی ہے کہ وہ بالکل ایک اگلی نہج پر پہنچ جائے. تو اٹس اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس. میں تو اس پہ میں سمجھتی ہوں بات بھی کریں ہم تو تکلیف ہوتی ہے آنیسٹلی. جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں تو یہی میری بھی اطلاع ہے کہ دیکھیں جو پرابلمز اور جو اعتراضات دراصل پہلے سوال کے جواب میں نے آپ سے عرض کی ہیں کہ جو مولانا صاحب نے جو اعتراضات ٹیبل کیے ہیں ان کے بعد بالکل یہ تجویز زیر غور ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اگلے آنے والی جو بھی آئینی عدالت ہوگی اگر ہوتی ہے تو اس کی چیف جج یا ٹاپ جج نہ بنے, اور اسی صورت جو ہے وہ مولانا صاحب کو کچھ حد تک کنونس کر لیا جائے گا, کیونکہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ پرائم منسٹر اور صدر ٹاپ جج کا تقرر نہ کریں, اور یہ جو تقرر ہے یہ اس چیز سے جو سیاسی انفلوئنس ہے کسی بھی عدالت سے وہ آزاد ہونا چاہیے. ان کی ڈیمانڈ بالکل وجہ ہے مولانا صاحب کی, اور اس کی وجہ سے یہ تجویز زیر غور ہے. اور پھر یہ بات کچھ صحافیوں کے ذریعے آگے بھی پہنچائی گئی ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب نے واپس لے لی ہے اپنی جو بھی بات تھی ان کی ریگارڈنگ ایکسٹینشن یا ٹاپ کورٹ کا جج, آئینی کورٹ کا جج بننے کے حوالے سے وہ انہوں نے واپس لے لی ہے. میں ایسے نہیں کہوں گی کہ شروع سے ان کا یہی ارادہ تھا, شروع سے ان کا بہرحال یہ ارادہ تھا جو میں نے آپ کے پچھلے ایک ویلاگ میں بات عرض کی تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ تو نہیں لیکن اگر کسی اور فارم میں ان کی سروس کو کوئی ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو اس پہ ان کو کوئی قباحت نہیں تھی. لیکن اب انہوں نے کیٹیگوریکلی جو یہ نیا پیغام کچھ اپنے جرنلسٹ ساتھیوں کو پہنچایا ہے کہ جی وہ کسی طرح کی ایکسٹینشن کے حامی نہیں ہے. یہ دراصل ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہمیشہ سے تھا, یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے, اور یہ ایک آفٹر تھاٹ تب آئی ہے جب مولانا صاحب نے اپنی جو ان کی شکایات تھیں ان کے اوپر انہوں نے پریشرائز کیا ہے گورنمنٹ الائنس کو کہ آپ ہر صورت ان کو یا تو حل کریں گے ورنہ پھر میں آپ کو ووٹ بالکل بھی نہیں ڈالوں گا. تو بیسکلی یہ وہاں سے اس پوری بات کے تانے بانے جڑتے ہیں. دیکھیں بلاول صاحب کو لے کر میرے پاس ایک بہت اہم خبر ہے جو کہ میں آپ کے سوال کے جواب میں بتانا چاہتی ہوں. 18ویں ترمیم کو تو لے کر مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی تھریٹ ہے یا پرابلم ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم ایک بالکل علیحدہ میٹر ہے. اس کے تحت جو سبجیکٹس ڈیوالو ہوئے ہیں صوبوں کو, جو کہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اس ترمیم کے اوپر, تو وہ جو ڈیوالو ہوئے سبجیکٹس ہیں وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پوری حالیہ آئینی ترمیم سے جو کہ حکومت پش کرنا چاہ رہی ہے. لیکن میں جو خبر دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اپنے رینکس میں ایک سروائیول کی جنگ چل رہی ہے. اور وہ سروائیول کی جنگ کیا ہے؟ دیکھیں سیاست تو ہم نے داؤ پہ لگائی, یہ بات تو پی ایم ایل این کے لوگ خود ہی بےچارے کہہ کے تھک گئے ہیں. وہ تو وہ مانتے ہیں کہ ان کی سیاست تو کہیں کی نہیں رہی. لیکن جو دوسری سروائیول کی جنگ ہے وہ ہے وفاقی حکومت کے سروائیول کی جنگ. وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں اب ایک بطور کینڈیڈیٹ ابھر کر آ رہے ہیں سامنے پرائم منسٹر کے سلاٹ کے لیے. جی ہاں, بلاول صاحب از ناؤ لوکنگ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جی آئینی ترمیم کے سپورٹ میں میاں صاحب تو نہیں ہے. میاں صاحب تو خود بھی, میں آپ کو بتا چکی ہوں, میں تو آئی تھنک پہلی ہوں جنہوں نے یہ بریک کیا تھا, یہ والی بات بریک کی تھی کہ میاں صاحب آئینی ترمیم کے حق میں نہیں تھے اس طرح سے. لیکن وہ میاں صاحب, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر انہوں نے اپنے کچھ لائک مائنڈیڈ صحافیوں کو, ان کے ذریعے بھی میاں صاحب نے خود یہ والی بات آگے پھیلائی اور یہ والی خبر پہنچوائی کہ وہ آئینی ترمیم کے بہت زیادہ فیور میں نہیں تھے. ان کے, میں بائی دا وے ان کے اپنے پارٹی کے کچھ اور بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں, ایم این اے, سٹنگ ایم این اےز ہیں,
اور آپ سمجھے وہ جو وزارت میں بھی جن کا بہت اہم رول ہے وہ بھی ہیں، جنہوں نے مجھے دوبارہ سے یہ بات کنفرم کی ہے کہ میاں صاحب تو ان آئینی ترامیم کے بالکل فیور میں نہیں تھے. تو ایک طرف میاں صاحب ہیں جن کی یہ سوچ ہے، وہیں دوسری طرف بلاول صاحب اپنے آپ کو ایک انہوں نے ایسا پریزنٹ کیا. آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک وہ سندھ میں بھی ایک وہ وکلا وار سے انہوں نے خطاب کیا تھا بلاول صاحب نے، اور اس آئینی ترمیم کے حق میں بہت پرزور انہوں نے پرجوش خطاب کیا تھا اور پرزور اصرار بھی کیا تھا کہ ہم ہر صورت پاس کرا کے رہیں گے. بلاول صاحب نے آن دا ادر ہینڈ اپنے آپ کو جو ہے وہ پچ کیا کہ جی ایک طرف تو میاں صاحب ہیں جو کہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ہی نہیں ہے، ان کے اپنے بھائی پی ایم ہیں پھر بھی وہ حق میں نہیں ہے، اور یہ ایک طرح سے ان کی جو بیٹی ہے ان کی بھی حکومت کی پنجاب میں یہ ایک آپ سمجھے انشورنس پالیسی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں ہوں جو کہ اس آئینی ترمیم کے بھرپور طرح سے حق میں ہوں، میں تقاریر بھی کر رہا ہوں برملا طور پر. دوسری طرف یہ بھی بلاول صاحب نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مولانا صاحب کو بھی منانے کے لیے سب سے زیادہ تگ و دو کر رہا ہوں. اور واقعی یہ بات سچ ہے کہ بلاول صاحب آپ کو پتا ہے اپنے آپ کو اس پورے رول میں بٹھانے کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ یہ دکھایا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور وہ مولانا صاحب کو منانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہو جائے. لیکن اس کے بدلے میں پی ایم ایل این کے ایک ہمارے پروگرام میں دانیال چودھری صاحب یہ بات کر کے گئے کہ یہ جو 63A میں تبدیلی ہوئی ہے تو اس سے تو ہمیں بھی خطرہ ہے. کیا مطلب تھا ان کا؟ لوگوں نے شاید وہی والی بات ہوتی ہے بیہائنڈ دا سینس، لوگ اتنا نہیں دیکھتے خبر کو. پس پردہ خبر یہ ہے اس کے پیچھے کہ اگر 63A میں جو ترمیم ہو گئی ہے اور جو فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بعد اگر منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اگر پرائم منسٹر کے لیے یا پرائم منسٹرشپ کے لیے اگر شہباز صاحب کے لیے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے یا پھر اگر بلاول صاحب کے لیے کوئی الیکشن ہو جاتا ہے اسمبلی میں فار دا پوزیشن آف دا پرائم منسٹر، تو اس میں یہ جو پوری چیز ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ جو دیگر پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی انحراف کرتے ہوئے بلاول صاحب کو ووٹ ڈال دیں اور ان کو پی ایم کے لیے ووٹ ڈال دیں. وہ پارٹی کون ہوگی؟ وہ پارٹی آبویسلی پیپلز پارٹی کے پاس تو کلیئر میجورٹی نہیں ہے، تو ان کو یا تو پیپلز پی ٹی آئی کی ضرورت ہوگی یا پھر پی ایم ایل این کی ضرورت ہوگی. اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پی ایم ایل این کے حلقوں میں یہ والی ایک تشویش موجود ہے کہ اگر پی ٹی آئی والوں سے ووٹ مانگ لیا بلاول صاحب نے اور وہ مان بھی گئے اور انہوں نے ووٹ ڈال بھی دیا تو پھر تو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آ جائے گی نا، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کا باقاعدہ حصہ بن جائے گی. تو یہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے پی ایم ایل این کے کیمپس میں نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کو ہم ہی ووٹ ڈال دیں پرائم منسٹر کا. تو اینڈ آل آف دس اونلی آف کورس اس بات کو، یہ پوری جو چیز ہے جو یہ اتنی خیالی پلاؤ بنایا جا رہا ہے، یہ صرف اس بات پر اس کی شرط ہے، یہ مشروط ہے. مشروط کس بات سے ہے کہ اگر بلاول صاحب اپنی ذاتی ایفرٹ سے اور کاوشوں سے یہ آئینی ترمیم اگر وہ پاس کرا دیتے ہیں then he will and he can very much become the next option for Pakistan's prime minister.